مل کے بعد بلند صلوات پھر ذرا بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون مل کے بآواز بلند صلوات چودہ سو 43 ہجری کے عشرہ ماہ اللہ کی آج آپ امام بارگاہ المصطفیٰ میں 5ویں مجلس سماعت کر رہے ہیں۔ نیکی اور قرآن ہمارا موضوع گفتگو ہے۔ کل گفتگو اس منزل تک ہماری آئی تھی توجہ ہے میرے جناب کہ اللہ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وہ جو کہہ رہا تھا میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اسی نے حکم دیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما وہ بوڑھے ہو جائیں، وہ کسی قابل نہ رہے لیکن ان کے ساتھ احسان کرو۔ فلا تقل لہما اف ان کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ ولا تنہرہما چھڑک کر بات نہ کرو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا سننا اللہ کہہ رہے جب بھی والدین سے بات کرنا پیار سے بات کرنا، محبت سے بات کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور اپنے آپ کو جتنے مرضی بڑے ہو باہر لیکن جب والدین کے سامنے آؤ تو اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکا دو، اپنے آپ کو ان کے آگے جھکا دو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اور دعا مانگو پروردگار ان پر ویسے ہی رحم کر جس طرح جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے مجھ پہ رحم کیا تھا۔ ٹھیک تو اب اللہ کہہ رہا ہے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب آپ آگے بڑھیں گے، دیکھو ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت ان دونوں میں بچے کے لیے رحمت ہوتی ہے، ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت۔ لیکن میں پوچھ رہا ہوں کہ اصل رحمت کس نے کی ہے؟ ماں کی ممتا باپ کی شفقت ان دونوں میں بچے کے لیے رحمت ہے، لیکن ان دونوں کا جو اصل ہے وہ کون ہے؟ دیکھو آپ پریشان میں اس کو تھوڑا سا کھولتا ہوں۔ والدین ہیں ہمارے خالق، والدین ہیں ہمارے رازق، تو والدین دو صفتوں میں اس کے مظہر ہیں، دو صفات میں اللہ کے مظہر ہیں۔ والدین ہیں ہمارے خالق، اب جملہ ضائع نہ ہو، والدین ہیں ہمارے رازق۔ حقیقی خالق وہ ہے، حقیقی رازق وہ ہے، یہ ذریعہ ہے خالقیت کا، یہ ذریعہ ہے رازقیت کا، یعنی یہ وسیلہ ہے ہمیں دنیا میں لانے کا، یہ ذریعہ ہے ہمارے رزق کا۔
اب میں جملہ اگر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، والدین ہیں ہمارے عارضی خالق، والدین ہیں ہمارے عارضی رازق، لیکن یہ جو ناقص وسیلہ ہے اللہ کا، اس کا احترام اتنا ہے، اگر ماں باپ ناراض ہو جائے انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ جو ناقص وسیلہ ہے اللہ کا، اس کا احترام اتنا ہے، اگر ماں باپ ناراض ہو جائیں انسان جنت میں نہیں۔ پروردگار حقیقی وسیلہ تو تو ہے، حقیقی خالق تو ہے، یہ جو وسیلہ ہے، یہ جو ناقص وسیلہ ہے، آپ کی خالق ہے، ان کی اتنی اہمیت اگر یہ ناراض ہو جائیں انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ اچھا روک لو باپ کو، آپ نے سنا ہوگا ماں باپ ناراض ہو کر بیٹے کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اب بیٹا گھر سے تو نکل گیا لیکن ابنیت اور ولدیت سے نہیں نکلے گا۔ اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، اس کو گھر سے نکال دیا، گھر سے تو نکل جائے گا لیکن وراثت سے نہیں نکل سکتا۔ دنیا میں اسے وراثت ملے گی، پروردگار گھر سے کیا نکالنا، گھر سے تو نکل گیا ہے لیکن وراثت تو پھر بھی اسے ماں باپ کی مل جائے گی، کیا فائدہ ہوا نکالنے کا، نہ نکالتا۔ آواز قدرت آئی بے شک گھر سے نکل گیا ہے، دنیا میں وراثت مل جائے گی، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ جب تک ماں باپ راضی نہ ہو انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ باپ دنیا والا باپ، یہ جسمانی باپ اگر یہ ناراض ہو جائے اللہ کہتا ہے تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ جسمانی باپ اگر ناراض ہو جائے، جملہ ضائع نہ ہو، اللہ کہتا ہے یہ جسمانی باپ اگر ناراض ہو جائے انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب رسول کی ایک حدیث ہے اور ہر سنی نے اسے لکھا ہے، اگر جسمانی باپ ناراض ہو جائے انسان جنت میں نہیں۔ اسی رسول نے فرمایا یا علی انت و علی ابو ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے بے روحانی باپ ہیں۔ ارے اگر جسمانی باپ ناراض ہو جائے انسان جنت میں نہیں جا سکتا، تو اگر ایمانی باپ ناراض ہو جائے، ارے جب جسمانی باپ ناراض ہو جائے، ارے جب جسمانی باپ ناراض ہو جائے، اچھا ایک جملہ اشارہ کر کرتا ہوں، پیغمبر کی حدیث کیا ہے؟ انا و علی ابو ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا باپ ناراض ہو کے بیٹوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں اور اللہ کا کیا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جب جنت میں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ جہنم میں کون جاتا ہے؟ جہنم میں کون جائے گا بھائی؟ کافر۔ جنت میں نہیں جائے گا، اللہ نے کہہ دیا جہنم میں جائے گا۔ تو پھر جب جہنم میں جائے گا وہ کون ہے؟ کافر، مومن نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے ایک اشارہ دے دیا کہ جو جسمانی باپ کا دشمن ہے جب وہ مومن نہیں ہے تو جو روحانی باپ کا دشمن ہے وہ امیر المومنین کیسے ہے؟ یہ جو جسمانی باپ کا دشمن ہے، ارے جو جسمانی باپ کا دشمن ہے اسے تو اللہ مومن نہیں مانتا، تو جو ایمانی باپ کا دشمن ہو، تھوڑا سا بیدار ہو کر کچھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو ہمارا باپ ناراض ہو کے گھر سے نکال دیا، اب گھر سے تو نکل رہا ہے لیکن ابنیت سے نہیں نکلے گا، ولدیت سے نہیں نکلے گا، وراثت میں اسے وارث مانا جائے گا، اسے باپ کی وراثت ملے گی۔ لیکن اللہ کہتے ہیں جہاں سے تو نکل گیا ہے لیکن جنت میں نہیں جائے گا، جب تک باپ راضی نہ ہو اسے جنت نہیں ملے گی۔ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ میں باپ ہوں اور ایک علی باپ ہے، جس طرح محمد کو خوش رکھ رہے ہو کوشش کرنا علی کو بھی خوش رکھنا۔ اس لیے کہ اگر علی ناراض ہو گیا چاہے ساری زندگی روزے رکھو، ساری زندگی حج کرو، ساری زندگی زکاتیں دو، ساری زندگی اتنے روزے رکھو کہ تمہارا پیٹ کمر کے ساتھ لگ جائے، اور اتنی نمازیں پڑھو کہ کمر جھک جائے، اور اتنا سونا خرچ کرو کہ احد کے پہاڑ کے برابر ہو، اور پھر صفا اور مروہ کے درمیان مظلوم مارے جاؤ۔ اگر علی ناراض گیا جنت تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ہے، لیکن اگر علی ناراض گیا جنت تو بہت دور ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ تو اب محمد باپ ہے، علی بھی باپ ہے، ٹھیک؟ پیغمبر نے کہہ دیا کہ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں،
ٹھیک ہے؟ تو اب اللہ نے کہا کہ جب تک باپ راضی نہ ہو انسان جنت میں نہیں جا سکتا. جو اللہ سے پروردگار کیا وجہ ہے اتنی اہمیت باپ کی کہ جب تک باپ راضی نہ ہو ہم جنت میں نہیں جا سکتے. آواز اس لیے کہ اس کی وجہ سے تم دنیا میں آئے ہو. باپ کی وجہ سے دنیا میں آئے ہو اور جس کی وجہ سے کچھ ملے اس کا احترام کیا جاتا ہے. میں کہہ رہا تم اس کو کھولوں گا نہیں. باپ کی وجہ سے تم دنیا میں آئے ہو اس کا احترام کرو. تو باپ سبب بنا ہے ہمارے دنیا میں آنے کا. میں بتاؤں باپ سبب بنا ہے ہمارے دنیا میں آنے کا. تو جو ہمارے آنے کا باعث بنے جب اس کا اتنا مقام ہے تو جو اس دنیا کے آنے کا باعث بنے اس کا کیا مقام؟ جو ہمارے دنیا میں آنے کا باعث ہے جب اس کا اتنا مقام ہے تو جو اس دنیا کے ہی بننے کا باعث ہو. پشتوں کا ایک بہت بڑا شاعر ہے اس کا نام ہے رحمان بابا پشتوں کا. اس نے ایک چھوٹی سی بات کہی ہے بات سمجھ لیں. اس نے کہا بڑا کہہ لو کہ عشقیہ قسم کا شاعر تھا. عشقیہ سمجھتے ہیں. اب اس نے ایک ہی لفظ کہا اس ایک لفظ میں ساری بات ہے. میں لفظ کہوں گا آگے میں نہیں جاؤں گا لیکن اس لفظ میں ساری بات ہے. اس نے کہا میرے خیال میں یہ ساری کائنات جو اللہ نے بنائی ہے یہ اس نے عشق میں بنائی ہے. اللہ نے یہ کائنات عشق میں بنائی ہے. اب عشق پہلے ہوتا ہے یا محبوب پہلے ہوتا ہے؟ اب یعنی کوئی تو تھا پہلے جس کے عشق میں یہ کائنات بنا دی. اچھا بھائی رک جاؤ. اللہ نے کہا لولا لما خلقت الافلاک. میرا حبیب اگر تو نہ ہوتا میں کائنات کو خلق نہ کرتا. تو وجہ بنا ہے اس کائنات کی خلقت کی. یعنی میرا محمد ہے جو اس کائنات کی خلقت کا سبب بنا ہے. اچھا آپ پریشان ہو گئے میں نے کیا کروں پھر میں روک رہا ہوں. اللہ کہتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. ہم نے آسمان سے بارش نازل کی. آسمان سے بارش نازل کی پانی نازل کیا. اور جہاں کا کہہ رہا محمد اگر تو نہ ہوتا تو یہ آسمان ہی نہ ہوتا. یعنی پتہ چلا پانی ہے آسمان کا صدقہ آسمان ہے محمد کا صدقہ. مجھے روکنا پڑ گیا یہیں پہ. پانی ہے آسمان کا صدقہ آسمان ہے محمد کا صدقہ. یعنی اگر محمد نہ ہوتے آسمان نہ ہوتا. آسمان نہ ہوتا تو پانی نہ ہوتا. یہ پانی ہے محمد کا صدقہ. پانی نہ ہو تو آسمان نہ ہو. آسمان نہ ہو تو محمد نہ ہو. محمد ہے تو آسمان ہے. آسمان ہے تو پانی ہے. اللہ نے آدم کو جب بنایا تو کیا کہا تھا ابلیس کیوں نہیں سجدہ کرتا اسے جسے میں نے اپنی دونوں طاقتوں سے بنایا. نائب کرتا ہوں ماں منعک اللہ تسجد لما خلقت بیدی. کیوں نہیں سجدہ کرتا اسے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. بھئی اللہ کے دو ہاتھ تو ہے نہیں یعنی دو طاقتوں سے بنایا. اب جو دو طاقتیں کون ہیں؟ ایک ہے پانی ایک ہے مٹی. یعنی ایک پانی سے بنایا ایک مٹی سے بنایا. صلوات پڑھ کے اللہ نے آدم کو دو چیزوں سے بنایا. ایک ہے پانی ایک ہے مٹی. اب پانی ہے آسمان کا صدقہ آسمان ہے محمد کا صدقہ. اس لیے کہ اللہ نے کہا آسمان سے پانی برسایا. اور محمد کو کیا کہہ رہے ہیں اگر تو نہ ہوتا آسمان ہی نہ ہوتا. یعنی پانی ہے آسمان کا صدقہ آسمان ہے محمد کا صدقہ. آدم کو بنایا ہے پانی سے یعنی آدم صدقہ ہے محمد کا. آدم صدقہ ہے محمد کا. دوسری چیز ہے مٹی. آدم بنا ہے پانی سے آدم صدقہ ہے پانی کا. پانی نہ ہوتا تو آدم نہ ہوتا. پہلا چیز ہے پانی
آدم کو بنایا پانی اور مٹی سے، پہلی چیز تو مل گئی، پانی صدقہ ہے محمد کا، یعنی آدم صدقہ ہے محمد کا۔ اب یہ مٹی کہاں سے ملے؟ ہم ڈھونڈ رہے تھے کہ یہ مٹی بھی کہیں ہوگی، یا اچانک پیغمبر مسجد میں داخل ہوئے، علی لیٹے ہوئے تھے، پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا قم یا ابو تراب، اے مٹی کے باپ اٹھ کے کھڑا ہو جا۔ علی اکبر اے مٹی کے باپ اٹھ کے کھڑا ہو جا، یعنی آدم صدقہ ہے پانی کا، دوسری چیز ہے مٹی۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے آدم کو پانی اور مٹی سے بنایا، پانی نہ ہو آسمان نہ ہو، آسمان نہ ہو محمد نہ ہو، پانی صدقہ ہے آدم محمد کا، مٹی صدقہ ہے علی کا، آدی صدقہ ہے محمد کا، مٹی صدقہ ہے علی کا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے آدم کو پانی اور مٹی سے بنایا، یعنی آدم صدقہ ہے محمد کا، آدم صدقہ ہے علی کا۔ اب ہے کسی میں ہمت جو کھڑا ہو کے کہہ دے میں آدم جیسا، میں آدم شفیع اللہ جیسا، ارے شرم نہیں آتی؟ جب تو علی اور نبی کے صدقے جیسا نہیں ہو سکتا تو پھر علی جیسا کیسے ہو سکتا؟ آدم صدقہ ہے محمد کا، آدم صدقہ ہے پانی کا، یعنی محمد نہ ہو تو پانی نہ ہو۔ اچھا پانی کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ ما انت طہورا، یہ طاہر ہے۔ اور جاؤ دیکھو کتابوں میں ہے میرے محمد کی کنیت ابو طاہر، یعنی پانی کا باپ۔ محمد کون ہے؟ پانی کا باپ۔ اور علی کے لیے کیا کہا ہے؟ ابو تراب، مٹی کا باپ۔ محمد ہے پانی کا باپ، علی ہے مٹی کا باپ۔ محمد نہ ہو تو پانی نہ ہو، علی نہ ہو تو مٹی نہ ہو۔ محمد ہے پانی کا باپ، علی ہے مٹی کا باپ۔ اور اب جاؤ اللہ قرآن میں کہتے ہیں سورہ مائدہ میں فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً طَيِّبًا فَتَيَمَّمُوا وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً صَعِيدًا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اگر تمہیں پانی نہ مل سکے، اگر تم نماز پڑھنا چاہو اور پانی نہ ملے تو آواز ہے فَتَيَمَّمُوا مَاءً طَيِّبًا صَعِيدًا، آواز ہے اگر پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کرو، پانی نہ ملے مٹی سے تیمم کرو، یعنی اگر پانی نہ مل سکے مٹی سے تیمم کرو، نماز ہو جائے گی۔ یعنی اللہ بتانا یہ چاہ رہا تھا محمد پانی ہے، علی مٹی کا باپ ہے، محمد پانی کا باپ ہے۔ آواز ہے اگر پانی نہ مل سکے مٹی سے تیمم کرو، نماز ہو جائے گی۔ پروردگار کیا مطلب کہ یہی میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، اگر محمد کا در نہ ملے تو علی کے در پہ آنا مشکل حل ہو جائے گی۔ مشکل حل ہو جائے گی۔ محمد ہے پانی کا باپ، علی ہے مٹی کا باپ۔ محمد نہ ہو تو پانی نہ ہو، علی نہ ہو تو مٹی نہ ہو۔ ایک لفظ ہے کہاں پہ، مجھے واپس اسی موضوع کی طرف جانا ہے، لیکن ایک لفظ ہے علی حسنین بھائی یہاں پہ جملہ دے رہا ہوں کہ دیکھو محمد ہے پانی کا باپ، علی ہے مٹی کا باپ۔ محمد نہ ہو تو پانی نہ ہو، علی نہ ہو تو مٹی نہ ہو، محمد نہ ہو تو پانی نہ ہو، علی نہ ہو تو مٹی نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے جس دل میں محمد کی محبت نہ ہو اس کا وضو حرام ہے، اور جس دل میں علی کی ولایت نہ ہو اس کی مٹی حرام ہے۔ جس دل میں محمد کی نبوت نہیں اس کا وضو پلیت، جس دل میں علی کی ولایت نہیں اس کی مٹی پلیت ہے، چاہے جہاں مرضی سو جائے۔ محمد ہے پانی کا باپ، علی ہے مٹی کا باپ۔ محمد ہے پانی کا باپ، علی ہے مٹی کا باپ۔ محمد نہیں تو پانی نہیں، علی نہیں تو مٹی نہیں۔ محمد نہ ہو تو پانی نہ ہو، پانی نہ ہو تو ہم پیاسے مر جائیں۔ محمد نہ ہو تو پانی نہ ہو، پانی نہ ہو تو ہم پیاسے مر جائیں۔ علی ہے مٹی کا باپ، مٹی نہ ہو تو گندم نہ ہو۔ یعنی محمد ہے پانی کا باپ، پانی نہ ہو تو پیاسے، علی ہے مٹی کا باپ، مٹی نہ ہو تو گندم نہ ہو، گندم نہ ہو تو بھوکے۔ یعنی کتنی عجیب بات ہے، کھاتے ہیں علی کا پیتے ہیں نبی کا، کھاتے ہیں نبی کا علی کا، پیتے ہیں نبی کا۔ عجیب بات ہے، محمد نہیں تو پانی نہیں،
علی نہیں تو مٹی نہیں، پانی نہ ہو تو پیاسے، مٹی نہ ہو تو بھوکے، کھاتے ہیں علی کا پیتے ہیں نبی کا، کتنے نمک حرام میں جن کا کھاتے ہیں انہی کو کہتے ہیں یہ ہم جیسے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب محمد ہے پانی کا باپ، علی ہے مٹی کا باپ۔ اچھا ایک جملہ دے رہا ہوں، پانی پاک ہے یا نجس ہے؟ یہ تو ماشاءاللہ شرعی مسئلہ ہے، پانی پاک ہے۔ پاک کی تعریف کیا ہے؟ جو خود بھی پاک ہو، دوسروں کو بھی۔ ایک ہوتا ہے مضاف، وہ اور ہے، یعنی ایک ہوتا ہے طاہر مطلق پانی، ایک ہوتا ہے مضاف پانی، ٹھیک ہے۔ مطلق اسے کہتے ہیں جو خالص ہو، مضاف اسے کہتے ہیں جس میں ملاوٹ ہو تو اسے خالص نہ کہا جا سکے، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے، وضو کرو گے تو وہ پاک نہیں ہوگا، نیچے ہی رہے گا۔ طاہر اسے کہتے ہیں کہ جو خود بھی پاک ہو، دوسروں کو بھی پاک کرے۔ اچھا اب میں نے ایک رومال لیا، رومال لے کر میں اسے یہاں پہ ٹوٹی کے قریب بیٹھ جاؤں اور بیٹھ کر کہتا رہوں پانی پانی پانی، پاک ہو جائے گا؟ میں برسوں اس کے پہلو میں بیٹھا رہوں اور کہتا رہوں پانی پانی، پاک ہو جائے گا؟ نہیں، اس لیے کہ نجس چیز پاک کے پہلو میں چاہے برسوں بیٹھی رہے گا، اس کے پاس بیٹھنے سے وہ پاک نہیں، جب تک اس کے اندر نہیں جائے گی، جب تک اندر نہیں جائے گی وہ پاک نہیں ہوگی۔ اب میں اس کے پاس بیٹھا ہوں پانی پانی، پاک نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب تک میں اس کے نیچے نہیں کروں گا وہ پاک نہیں ہوگی۔ اچھا اب محمد ہے پانی کا باپ، علی ہے مٹی کا باپ، محمد نہ ہو تو پانی نہیں، علی نہ ہو تو مٹی نہیں، محمد ہے پانی کا باپ۔ ایک جملہ دے رہا ہوں پھر واپس جاؤں گا، محمد ہے پانی کا باپ یعنی ابو طاہر، علی ہے مٹی کا باپ یعنی ابو تراب، ابو تراب، تراب کا باپ ابو تراب۔ اچھا اب سمجھ میں آیا علی کون ہے؟ ابو تراب۔ اب پتہ چلا دیوار کعبہ نے رسہ کیوں دیا تھا؟ نہیں سمجھے مجھے روکنا پڑے گا۔ علی ہے ابو تراب، مٹی کا باپ۔ اب پتہ چلا بھی دیکھو کسی فقیر سے پوچھا گیا تھا یہ بتائیے کہ علی کی جب کعبہ میں آ رہی تھی فاطمہ بنت اسد، دیوار کعبہ نے رسہ کیوں چھوڑا تھا؟ اس نے کہا بھئی یہ تو فقہی مسئلہ ہے، بات یہ ہے اگر بیٹا کھڑا ہو کعبہ کے پاس، سامنے سے باپ آ رہا ہو، بیٹے کی نظر باپ پہ پڑے، بیٹے پہ واجب ہے وہ رسہ چھوڑے، باپ کو آنے دے۔ اس نے کہا علی کی ماں جب کعبہ کے قریب آئے، دیوار کعبہ تھی مٹی کی، مٹی کو کہتے ہیں تراب، چونکہ تراب تھی آنے والا ابو تراب تھا، دیوار نے رسہ چھوڑ دیا۔ دیوار تھی تراب، آنے والا تھا ابو تراب۔ ٹھیک، اچھا تراب بھی مٹی کو کہتے ہیں، اسی کے مقابلے میں عربی میں ایک اور لفظ ہے جسے کہتے ہیں تین، توا یا نون تین، تراب بھی مٹی کو، یہ جو تین ہے نا اسے بھی مٹی کہتے ہیں، لیکن ان دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تین اس مٹی کو کہتے ہیں جس میں ملاوٹ ہو، جیسے ہمارے ہاں جب کسی مقام کو بنایا جاتا ہے اس سے پہلے جو مٹی بنائی جاتی ہے اس میں پانی ڈالا جاتا ہے، اب اسے خالص مٹی نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ اس میں پانی ہے، وہ خالص مٹی نہیں گیلی ہے۔ ٹھیک، تین اس مٹی کو کہتے ہیں جس میں ملاوٹ ہو، تراب اس مٹی کو کہتے ہیں جو خالص ہو، تین اس مٹی کو کہتے ہیں جس میں ملاوٹ ہو، تراب اس مٹی کو کہتے ہیں جو خالص ہو۔ میرے نبی نے علی کو ابو تین نہیں کہا، ابو تراب کہا ہے، یعنی خالص مٹی کا باپ۔ پیغمبر نے علی کو ابو تین نہیں کہا، ابو تراب کہا ہے، خالص مٹی والوں کا باپ، یعنی پیغمبر نے بتا دیا کہ علی ملاوٹ والوں کا پیشوا نہیں، علی خالص والوں کا پیشوا ہے۔ یاد رکھنا علی علی وہی کرے گا جس کے شجروں میں ملاوٹ نہیں ہوگی، علی علی وہی کر سکتا ہے جس کے اندر پاک ہو۔ لولا لما خلقت الافلاک، محمد اگر تو نہ ہوتا کائنات نہ بناتا، کیا صرف محمد ہے جو اس کائنات کی خلقت کا سبب ہے؟
صرف محمد ہے تو آؤ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. صرف محمد نہیں ہے جو اس کائنات کی خلقت کا سبب ہے. اور اگر نہیں سمجھے تو میں آپ کو ایک حدیث بڑھاتا ہوں. اللہ نے ساری آسمانی مخلوق کو جمع کیا, سارے فرشتوں کو جمع کیا, سارے ملائکہ کو جمع کیا, سارے نبیوں کو جمع کیا, آدم سے خاتم تک ساری مخلوق کو جمع کیا. اور جمع کرنے کے بعد ایک جملہ کہا, وعزتی وجلالی, وعزتی وجلالی, میرے عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, انی ما خلقت السماء مبدیۃ ولا ارضا مرحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئۃ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبۃ هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت القصاء. آوازیں سنو میرے فرشتوں, سنو میرے ملائکہ, یہ جو سورج ہے نا یہ میں نے نہیں بنایا, یہ میرے چاند بنایا ہے ان کی محبت میں, سورج بنایا ہے ان کی محبت میں, زمین بنائی ہے ان کی محبت میں, آسمان بنائے ہیں ان کی محبت میں, پہاڑ بنائے ہیں ان کی محبت میں, سب کچھ بنایا. زمین ان کی محبت میں, آسمان کی محبت میں, پہاڑ ان کی محبت میں, درخت ان کی محبت میں. فرشتوں نے کہا کون؟ فرمایا یہ جو 4-5 چادر کے نیچے ہے, سورج بنائے ان کی محبت, چاند بنائے ان کی محبت. پہلے اللہ نے کیا کہا, وعزتی وجلالی, وعزتی وجلالی, میری عزت کی قسم, میری عزت کی قسم, سب کچھ بنایا ان کی محبت میں, میری عزت کی قسم. پروردگارا یہ عزت کی قسم کیوں کہہ رہا ہے؟ آوازیں تمہیں سمجھا رہا ہوں. اگر ان کی عزت نہ کی تو اتنا بے عزت کروں گا کہ شیطان کی طرح کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں. اگر ان کی عزت نہ کی, یہ چادر کے نیچے ہے, تو اتنا بے عزت کروں گا کہ شیطان کی طرح کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا. تو اب اللہ نے کیا کہا, سورج بنائے ان کی محبت میں, چاند بنائے ان کی محبت میں, زمین بنائے ان کی محبت میں, آسمان بنائے. اب مجھے یہ بتاؤ, سب کچھ بنا ہے ان کی محبت میں, تو محبوب پہلے ہوتا ہے یا محبت پہلے ہوتی ہے؟ چھوڑ دو, یہ بات مکمل کرو. سورج پہلے ہوتا ہے, محبوب پہلے ہے یا محبت؟ پھر ذاتی بات ہے, پہلے محبوب ہوگا, پہلے مجھے پیاس لگے گی پھر میں پانی منگواؤں گا. جب مجھے پیاس ہی نہیں ہے میں پانی کیوں منگواؤں گا؟ محبوب پہلے ہے, محبت بعد میں ہے. یعنی ہے پتہ چلا کچھ پہلے تھے جن کی محبت میں اللہ نے یہ سب کچھ بنایا, کہ سورج ان کی محبت میں, چاند ان کی محبت میں, زمین ان کی محبت میں. اب میں جملہ دے رہا ہوں, کچھ پتہ چلا کچھ پہلے تھے کہ اللہ نے سب کچھ بنایا ان کی محبت میں. اب چھٹے امام نے کسی نے پوچھا, مولا وہ پہلے کون تھے؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے سب کچھ بنایا ان کی محبت میں. جو سب سے پہلے تھے وہ کون تھے؟ امام نے مسکرا کر فرمایا ہم تھے. وہ حیران ہو گیا, کہا ہاں, کہا کیسے؟ ہم آدم کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے موجود تھے. اس نے حیران ہو کر پوچھا سب سے پہلے؟ کہنے لگا نہ جنت تھی, نہ عرش تھا, نہ فرش تھا, نہ لوح, نہ قلم, نہ زمین, نہ آسمان, کچھ بھی نہیں. آپ کہاں رہتے تھے؟ میں جہاں وہ رہتا تھا. وہ حیران ہوا, پریشانی اور بڑی, یہ کیا؟ کہا کیسے؟ اور میں جیسے وہ رہتا تھا. اب اس کے ذہن میں پریشانی, یہ کیا بات ہے؟ میں کہا مولا وضاحت کیجئے, آپ آدم سے بھی پہلے, اور آپ کہہ رہے ہیں جیسے وہ رہتا تھا ویسے ہم رہتے تھے, اور جہاں وہ رہتا تھا وہاں ہم رہتے تھے. اس نے کہا مولا وضاحت کیجئے. امام نے فرمایا سن, ہم ازل سے اللہ کی ضمیر ذات میں رہتے تھے. ازل سے اللہ کی ضمیر ذات میں رہتے تھے. اس کے ذہن میں شک پیدا ہوا, لیکن وہ امام ہی کیا جو ذہنوں کو نہ پڑے. وہ امام ہی کیا جو ذہنوں کو نہ پڑے. اس کے ذہن میں شک پیدا ہوا ضمیر ذات میں. امام نے خبردار یہ سوچنا بھی مت. اس نے کہا مولا بھی وضاحت کر دیجئے کیسے؟ امام نے فرمایا سن, ہم ازل سے اللہ کی ضمیر ذات میں رہتے تھے, لیکن عین ذات کی طرح نہیں, عین صفات کی طرح رہتے تھے. اس نے کہا مولا کیا مطلب؟ فرمایا سن, وہ علیم تھا, ہم اس کا علم تھے. وہ قدیر تھا, ہم اس کی قدرت تھے. وہ حکیم تھا, ہم اس کی حکمت تھے. وہ بشیر تھا, ہم اس کی بشارت تھے. وہ لطیف تھا, ہم اس کی لطافت تھے. وہ عامر تھا, ہم انہیں عامر تھے. اس کے بعد معصوم نے فرمایا سن, وہ محمود تھا, یہ محمد تھا. وہ اعلیٰ تھا, یہ علی تھا. وہ فاتح تھا, یہ فاطمہ تھی. وہ محسن تھا, یہ حسن تھا. وہ قدیم الاحسان تھا, یہ حسین تھا. وہ سجدوں کو پسند کرتا تھا, یہ سید الساجدین تھا. وہ علم کو پسند کرتا تھا, یہ باقر العلوم تھا. وہ سچائی کو پسند کرتا تھا, یہ جعفر صادق تھا. وہ غصے کو قابو میں رکھتا تھا, یہ موسیٰ کاظم تھا. وہ رضاؤں پہ راضی رہتا تھا, یہ علی رضا تھا. وہ تقوی کو پسند کرتا تھا, یہ محمد تقی تھا. وہ نقابت کو پسند کرتا تھا, یہ علی نقی تھا. وہ ہیبت والا تھا,
امام نے مسکرا کے فرمایا سن وہ خود دائم تھا اس لیے اس نے قائم بنا دیا. فرمایا وہ خود دائم تھا اس لیے اس نے قائم بنایا. اب یہ ہے جو سب سے پہلے تھی. اب اللہ نے کیا کہا سب کچھ بنایا ان کی محبت میں. اب ظاہر کی بات ہے جب یہ آئیں گے تو اللہ اور مخلوق کے درمیان اگر کوئی وسیلہ ہوگا تو یہ ہوں گے. لیکن سب سے پہلے یہ ہے اللہ اور مخلوق کے درمیان اگر کوئی وسیلہ ہے تو یہ ہے ان کو وسیلہ بناؤ. ٹھیک ہے آل محمد کا وسیلہ بنا کے اللہ سے مانگو. اس لیے کہ ساری دعاؤں بعد میں ہیں یہ پہلے ہے. جب دعاؤں سے بھی پہلے ہیں تو پھر دعا تو ان کے صدقے میں دعا بنی ہے. حاجت تو ان کے صدقے میں دنیا میں آئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات دیتا ہوں. وہ لالی بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس یہ کون ہے مفسر قرآن ہے مفسر امت. بس میں صرف ایک جملہ پڑھوں گا اور ممبر چھوڑ دوں گا لیکن یہ بات سارے حضرات وصول کریں گے. وہ بیٹھا ہوا تھا تو جس طرح ایک پیر بیٹھا ہو اور مریض ساتھ بیٹھے ہو محفل لگی ہوئی تھی مولا بیٹھے ہوئے تھے بندہ آ گیا کہ یا علی گناہ بہت ہیں. پھر کہ یا علی دعا کر دیجئے اللہ گناہ معاف کر دے. علی نے کہا استغفار کر. چلا گیا. اب عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن بیٹھے ہوئے دوسرا بندہ آیا اس نے کہا یا علی اللہ نے سب کچھ دیا ہے اولاد نہیں دی. پھر کہ یا علی دعا کر دے اللہ مجھے بیٹا دے دے. علی نے کہا استغفار کر. اب عبداللہ ابن عباس کے کان کھڑے ہوئے یہ کیا بات ہو گئی. اس نے کہا گناہ ہے اس نے کہہ دیا استغفار. اس نے کہا اولاد نہیں ہے اسے بھی استغفار. ابھی بیٹھے تھے تیسرا آ گیا اس نے کہا یا علی اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے مال نہیں ہے باقی سب کچھ ہے بیٹے ہیں اولاد ہے گھر ہے مال نہیں ہے پیسہ نہیں. اب پھر کہ یا علی کو دعا کر دو اللہ برکت دے دے. علی نے کہا استغفار کر. اب عبداللہ ابن عباس گھٹنا دبانے لگے علی کا یہ کیا کر رہے ہیں اتنے بے جوڑ اور مشکل سوال اور جواب ایک یعنی اسے کہتے ہیں پیر ایک لفظ میں سب کی مشکلیں حل کر دیں. اب عبداللہ ابن عباس پریشان ہوئے کرتے رہے. ایک اور آ گیا اس نے کہا یا علی ہم نے بڑی محنت سے باغ کھودا تھا باغ کھود کر گھر تک لائے تھے باغ نہر خشک ہو گئی نہر کھود کر ہم اپنے باغ تک لائے تھے نہر خشک ہو گئی اب کیا کریں یا علی. علی نے کہا استغفار کر. اب عبداللہ پریشان ہے یہ کیا ہو رہا ہے. ایک اور بندہ آ گیا اس نے کہا یا علی ہم نے بڑی محنت سے باغ لگایا تھا پھل لگ گئے لیکن آخری وقت میں جب توڑنے کا وقت آیا خشک ہو گئے تو کیا کرے استغفار کر. اب عبداللہ کے چہرے پہ سرخی مسئلہ کیا ہے اتنے بے جوڑ مشکل سوال. وہ کہہ رہا ہے باپ نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے بال نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے بیٹے نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے گناہ ہے ہر ایک کو کہہ جا رہے ہیں استغفار کر. علی نے عبداللہ کا دیکھا یہ عبداللہ کون ہے مفسر قرآن ہے قرآن کا پروفیسر ہے. علی نے مسکرا کے عبداللہ کی طرف دیکھا عبداللہ کیا بات ہے کہ یا علی اتنے بے جوڑ مشکل سوال اور جواب ایک استغفار کر. علی نے مسکرا کے فرمایا عبداللہ تم نے قرآن نہیں پڑھا حالانکہ پروفیسر ہے مفسر قرآن ہے. علی کہہ رہے ہیں عبداللہ قرآن نہیں کا پڑھا ہے قرآن کی آیت بھول گیا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اللہ نے کہا نہیں تھا کہ استغفار کرو میں تمہارے گناہ بھی بخشوں گا استغفار کرو میں تمہیں بیٹے بھی دوں گا استغفار کرو میں تمہیں مال بھی دوں گا استغفار کرو میں تمہیں نہریں بھی دوں گا استغفار کرو میں تمہیں باغ بھی دوں گا. عبداللہ یہ آیت نہیں پڑھی. عبداللہ نے مسکرا کے کہا یا علی پڑھی تو بہت پہلے تھی لیکن سمجھا مولا پڑھی تو بہت پہلے تھی سمجھا آج. اگر دنیا آل محمد کو سمجھ لیتی پھر قرآن کو بلانے کی ضرورت نہ پڑتی. آج 5 محرم ہے. کل میں عرض کر رہا تھا اسی علی کی بیٹی ہے جناب زینب اور اسی زینب کے بیٹے ہیں آل محمد. جب عبداللہ
عبداللہ ابن جعفر آئے نا مدینے سے چل کر مکے، کافر روکا گیا، حسین نے کہا عبداللہ آپ بیمار ہے کیوں آئے؟ مجھے اس آقا ذاتی سے ملنا ہے۔ عبداللہ آئے سیدہ زینب کے پاس، بی بی نے پوچھا کیوں آئے؟ دنیا کا دستور ہے، زمانہ مشکل ہے، یہ زمانے کا دستور اور شریعت کہتی ہے اگر کسی پر مشکل آ جائے تو صدقہ دینے سے مشکل ٹل جاتی ہے۔ ہمارے ذات تم جہاں جا رہی ہو تمہارے ساتھ امام وقت ہے، وقت کی حجت ہے، زمانہ خطرناک ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ حسین پر مشکل آ جائے، اور جب مشکل آئے تو صدقہ دیا جاتا ہے۔ عالیہ دے کے کہتی ہے میں کیا صدقہ دے سکتی ہوں؟ جناب عبداللہ نے ایک طرف سے عون کو نکالا، ایک طرف سے محمد کو نکالا، رو کے کہا ایک کو اپنی طرف سے صدقہ کرنا، ایک کو میری طرف سے صدقہ کرنا۔ اب جیسے کہا نا یہ صدقہ ہے، عالیہ نے پھر نام نہیں لیا، آواز دے کے کہا اکبر یہ مرشدہ تھی کہ محمد کو تو لے جا، عباس جی آقا ذاتی کون کو تو لے جا۔ فوراً بی بی نے اپنے آپ سے بچوں کو جدا کر دیا، کیوں؟ آل محمد پہ صدقہ حرام ہے، یہ صدقہ ہے۔ سارے رستے جب بی بی اکبر کو بلاتی تو عون آ جاتا، جب بی بی عباس کو بلاتی تو محمد آ جاتا، سارے رستے بچوں کی جو خواہش رہی ہے۔ اب سوچو جس بچوں نے ابھی چند دنوں بعد شہید ہو جانا ہو اور ماں نے بڑے دور سفر پہ جانا ہو، بچوں کی کتنی حسرت ہوگی کہ ماں ہمیں بلائے، ماں ہم سے پیار کرے، لیکن بی بی نے سارے رستے بچوں کو نہیں بلایا۔ عاشور کا دن آیا، اون محمد خیمے کے دربار باہر بیٹھے رہے، کبھی تو وقت ملے کہ ماں ہمیں بلائے۔ بی بی کبھی اکبر کو بلاتی تھی، بی بی کبھی عباس کو بلاتی تھی، اون محمد وہیں کھڑے رہے۔ کہ کافی دیر کے بعد اچانک بی بی نے آواز دی اون محمد، بچے دونوں اندر گئے، جی آقا زادی سر جھکا کے کھڑے، اون محمد جی مرشد زادی، ماں نہیں کہا اس لیے کہ صدقہ ہے، اون محمد جی اب تم مجھے پتہ ہے جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو، لیکن دیکھو جنگ لڑو گے، لڑتے ہوئے اگر دریا کی طرف گئے میں دودھ نہیں بخشوں گا، اس لیے کہ سکینہ پیاسی ہے، اگر تم نے دریا کا رخ کیا میں دودھ نہیں بخشوں گی۔ کہا جی مرشد زادی، اب اگلا جملہ سنو گے، اون محمد جی مرشد زادی، اب دیکھو تم ہو صدقہ، جب زین چھوڑو تو میرے بھائی کو نہ بلانا، میرا بھائی صبح سے تھکا ہوا ہے، لاشیں اٹھا اٹھا کے جب گرو تو وہیں سے غریبوں کی طرح سلام کرنا، میرے بھائی کو نہ بلانا۔ اب سنو گے تیسری وصیت کی، کہا اون محمد تم ہو صدقہ، صدقہ جب نکل جائے نا تو اسے گھر میں نہیں رکھتے، یہ ساری جاگیر ہے میرے اکبر کی، تم ہو صدقہ، کوشش کرنا اکبر کی جاگیر میں تمہاری لاش نہ گرے۔ اب سنو گے جب بچے گھوڑے کی دین پہ بیٹھے تو انہوں نے گھوڑے دوڑائے، جب کربلا سے کافی دور نکل گئے نا پھر لوگوں کو آواز دے کہ اب مارو اب ہماری حد آ گئی ہے، اب مارو اب ہماری حد آ گئی ہے۔ اب سنو گے جب بڑا بیٹا زین چٹنی پر آیا اس نے کہا حسین میں گر گیا، آقا حسین میں گر گیا، لیکن جب محمد زین چٹنی پر آیا چھوٹا بچہ تھا، با حسین کو نہیں پکارا، چھوٹا تھا، آواز دے کے کہا اماں میں نے زین چھوڑ دی، اماں میں گر گیا۔ ادھر حسین نے کہا زینب میں بچوں کے لاشیں لاتا ہوں، زینب تیرے بچوں نے زین چھوڑ دی میں لے کر آتا ہوں۔ سنو گے زینب نے بھیا کا ہاتھ تھاما اور رو کے کہا حسین رک جا، کہا کیوں؟ کہا وہ تھے صدقے، صدقے کو گھر میں واپس نہیں لاتے، جتنی دیر میں تو انہیں لینے جائے گا اتنی دیر میں سامنے کھڑا رہ، میں تیری زیارت کرتی رہوں۔ اللہ تعالی اللہ ہے ظالمین مات میں